الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ذریتہ وعطرتہ واہل بیتہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو رجا کے متعلق ہوگی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھنا۔ اپنی امید کو وابستہ رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ شیخ احمد ظروف رحمۃ اللہ علیہ رجا کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ تمام شرعی اعمال و ارکان کی پابندی کے بعد اللہ کے فضل و مہربانی کی امید کو رجا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رجا کی ترغیب دی اور نا امیدی سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں پر گناہوں کے سبب زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بے شک اللہ تمہارے تمام گناہ کو بخش دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وسعت رحمت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ایک شاعر نے بہت خوبصورت پیرائے میں یہ سمجھایا ہے، تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم۔ والی شش جہات، واحد ذات، رازق کائنات، رب رحیم۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور تمہارے بدلے ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر ان سے گناہوں پر اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ مسلم شریف۔ ایک اور جگہ پہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کو روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کئی مسلمان پہاڑوں جتنے گناہوں کے ساتھ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو غیر مسلموں پر رکھ دے گا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بیان ہوئی ہے۔ اب ہم رجا، تمنا اور آرزو کے متعلق تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ رجا دراصل تمنا اور آرزو کے علاوہ چیز ہے۔ اللہ کی رحمت و مغفرت کا وہ امیدوار ہوتا ہے
جو اطاعت الہی اور رضا الہی کے سرگرداں رہے، مجاہدہ اور اعمال کی پابندی کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا امیدوار بھی رہے۔ جبکہ آرزو کرنے والا وہ ہے جو اطاعت الہی کے ذریعے مجاہدہ اور اعمال کو چھوڑ دے اور اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار رہے۔ ایسے شخص کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاجز وہ ہے جو خواہشات نفس کی پیروی کرے اور اللہ سے رحمت و مغفرت کی امید رکھے۔ اگر بندہ جوان ہے اور گناہوں اور خواہشات نفس کی پیروی میں مشغول ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رجا، امید پر خوف کو غالب رکھے، یعنی عذاب کا خوف زیادہ رکھے اور رحمت کی امید کم رکھے۔ اگر عمر کے آخری حصے میں ہے تو چاہیے کہ امید کو خوف پر غالب رکھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس کے ساتھ ہوں، جس طرح وہ مجھ سے امید رکھے گا ویسا ہی پائے گا۔ بخاری شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ امید اور حسن ظن رکھنے کی حالت میں مرو۔ اگر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور راہ سلوک پر گامزن ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے خوف و رجا دونوں کو برابر رکھے، نہ خوف کو رجا پر غلبہ دے، نہ نا امیدی کا شکار ہو، اور نہ ہی رجا کو خوف پر غالب کر لے کہ گناہ کا شکار ہو جائے، بلکہ خوف و رجا کے پروں کے ساتھ اللہ کے قرب کے لیے پاک فضا میں پرواز کرتا رہے۔ بزرگوں نے خوف اور رجا کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ جس طرح پرندہ اپنے دو پروں کے ذریعے فضا میں پرواز کرتا ہے، اس طرح مومن اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے خوف اور رجا کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان چند جملوں کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور صحیح عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔